بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا آنے کا. آج میرے خیال میں میرا فرسٹ فارمل انٹریکشن ہے ود دا میڈیا. اٹ شوڈ ہیو بین ارلیئر. تھوڑا سا لیٹ ہے لیکن دیر آیت درست آیت. آج زحمت آپ لوگوں کو یہ دی ہے کہ آپ کے توسط سے پوری قوم سے بات کی جائے اور ایک سچویشن جس کا ہمیں سامنا ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس چیلنجنگ اکنامک کنڈیشن میں یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی کنٹینیوٹی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے اور اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ پاسبل پروفیشنلز جو ہمیں مل سکتے تھے ان کو یکجا کیا گیا ہے، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز کے ساتھ نسبتاً بہتر انداز میں نبردآزما ہوا جا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طور پہ الیکٹورل پروسیس میں ہمیشہ یہ ایک کمی پائی گئی ہے کہ جو حلقے کی سیاست کی بنیاد پہ جو پارلیمان وجود میں آتی ہے اس میں بسا اوقات گورننس کے حوالے سے شاید آپ کو اتنے لوگ میسر نہیں ہوتے ہیں جو کارکردگی کو بنیاد بنا کر گورننس کے حوالے سے کارکردگی بعض اوقات وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیونسیز میں بڑے بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں لیکن گورننس کے تقاضے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے لیے آئین نے تو سینٹ کا فورم رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایسے ٹیکنوکریٹس کو یا ماہرین کو لایا جا سکے اور اس گیپ کو اگر کہیں گورننس اسٹرکچر میں ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی میں آئے تو اس کو فلفل کیا جائے. لیکن سینٹ کے ساتھ بھی ہم نے جو انصاف کیا ہے وہ یہ نہ موقع مناسب ہے نہ شاید میرا منصب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کروں، لیکن جو اس آئین کا اسپرٹ تھا شاید اس اسپرٹ کو ہم نے بہت زیادہ اس کی روح کے مطابق شاید اس کا استعمال نہیں کیا. اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو گوناگوں مسائل ہمیں ہیں اس میں دونوں فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز ہیں. اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں. اچھا، جو اکنامک چیلنجز ہیں سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تشخص کا ہوتا ہے، وہ تشخیص کا ہوتا ہے، وہ ڈائگنوسس کا ہوتا ہے. اگر ڈائگنوسس اور تشخیص اس کی درست ہو تو پھر جو علاج تجویز کیا جاتا ہے عموماً مریض جو ہے وہ اسے ریکور کر جاتا ہے. لیکن اگر تشخیص ہی درست نہ ہو تو پھر علاج کی جو تجاویز سامنے آتی ہیں بعض اوقات وہ اتنی سود مند نہیں ہوتی. حال ہی میں ہم نے ایک احتجاج ایجیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا اور اس احتجاج کے ارد گرد ظاہر ہے ایک جو سول سوسائٹی کنسرن ہے، جو میڈیا کنسرن ہے، جو مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنسرن ہے، وہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا. میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا. اور میں ظاہر ہے ایک ایسا فرد ہوں جو آج سے 3 ہفتے پہلے شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا کافی پی رہا تھا، کسی کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا اور اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ آزمائش دونوں میرے حصے میں ڈال دی ہیں. لیکن یہ یقین جانیے کہ میں نے چند ماہ بعد پھر انہی کافی شاپس میں اور انہی مواقع پہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. ہمارا کوئی الٹیریئر نہ موٹیو ہے، نہ پلان ہے، نہ کوئی ایسے لارجر دین لائف گرینڈ ایمبیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یہ احساس ضرور مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ جو 8، 9، 10، 12، 14 دن جتنے بھی ہمیں گزرے اس میں ادراک کے ایک عمل سے میں خود بھی گزر رہا ہوں. تو کیا اس عمل سے بحیثیت فرد اور بحیثیت نگران وزیر اعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا معاشرے کے جو دوسرے پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ بھی اس کوگنیٹیو ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں، یا
ہم ایک مخصوص سیاسی، معاشی، جرنلسٹک کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہی ہماری ساری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے گفتگو کی، وہ اسی کے حوالے سے ہیں۔ اس میں سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکنامک فرنٹ پہ دو چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل صورتحال ہے۔ الیکٹرسٹی کے بل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، جس پہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ تجاویز کون دے گی؟ دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے۔ میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور اسٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا اپنے ریلیونٹ شعبے میں جس میں وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ اوپینین آئے۔ ایک لے مین کی اوپینین اگر میڈیا نے مجھے دینی ہے تو وہ اس کے لیے میرے پاس، ویسے بھی میرا نمبر کسی نے شیئر کر دیا ٹویٹر پہ، کچھ 10,000 میسیجز مجھے مل رہے ہیں، تو وہ تو مجھے وہاں سے بھی اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انفارمڈ اوپینین کی بات ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی مدد اور محنت آپ لوگوں کی بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور یہ اوور آل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا یور اون پلیٹفارمز اینڈ لارجر سوسائٹی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 90 کی دہائی میں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ایک بہت چیلنجنگ مسئلے کے طور پہ ابھرا تھا۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا۔ ہم نے چاہا کہ ہماری جو بجلی کی پیداوار ہے اس کو ہم بڑھائیں، وداؤٹ ریئلائزیشن کہ اس کے جو کانٹریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ اتنے ڈریکونین اور اتنے انفیوریبل ہیں ہماری سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیے کہ آپ الیکٹرسٹی کی جنریشن کر رہے ہیں، اور اس جنریشن کے رزلٹ میں ایز اے کانسیکوینس آپ نے 3، 4، 2، 2.5 دہائیوں تک کیپیسٹی سرچارج کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی لاگت پیداوار کی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں دینی ہوگی۔ ایک دوسری، یہ جو ریکوری کا ہمارا پروسیس ہے، بلز کی ریکوری کا پروسیس ہے، اس کو اتنا زیادہ انیفیشینٹ 30، 35، 40 سالوں میں ہم نے کر دیا۔ ہمارا جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے، ایک تو پیداوار کا نظام ہے، پھر ٹرانسمیشن کا نظام ہے، پھر اس کو ریکوری کرنے کا نظام ہے، یہ تینوں فلاڈ ہیں۔ پہلے آپ نے وہ غلط کر دی کانٹریکٹس۔ ہائیڈل کی جو پروڈکشن تھی وہ نہیں بڑھی۔ وہ اس ملک میں 2 بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی قابل ذکر ہائیڈل پروڈکشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر پائے۔ ریکوریز کے حوالے سے جس کو لائن لاسز کہتے ہیں، تھیفٹ کہتے ہیں، دوبارہ میں مطلب آئی ایم سیئنگ اٹ ود پین، مجھے آئی ایم ناٹ گلاٹنگ اوور، مجھے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس گفتگو کو وہ رنگ دے رہا ہوں، لیکن اس میں ایک پورا کارٹل کا نظام انوالو ہے، اور اس کارٹل کے نظام میں بدقسمتی سے بسا اوقات ہمارے جو امپلائیز ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ ڈسکوز میں کام کرتے ہیں یا مختلف اس پروسیس کے ریکوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اسی شہر میں 200 میگا واٹ، 400 میگا واٹ، 500 میگا واٹ، شہر اور شہروں کا میں ایک کلسٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں،
اتنی کی چوری ہو رہی ہے. اب یہ جو فیلو سٹیزن میں بجلی چرا رہا ہوں اور آسما اور مہر جو ہے نا وہ میری چوری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انٹو دا ہائر بلز. ان دونوں کا قصور نہیں ہے, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, یہ اپنے ٹائم پہ پیمنٹس بھی کر رہی ہیں, یہ رسپانسبل سٹیزن کے تحت بیہیو بھی کر رہی ہیں, لیکن میں چوری کر رہا ہوں اور میرے چوری کرنے کا میگنیچیوڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس پہ تو پورا نہیں ہو رہا. میری فائنانس منسٹر یا جو دوسری منسٹریز ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تھوڑا سا مرتضیٰ سولنگی صاحب کی طرف بھیج دیا, تھوڑا سا اتشام صاحب کی طرف بھیج دیا, تھوڑا سا رانا صاحب کی طرف بھیج دیا, اور جب کچھ مکمل نہیں ہوا تو باقی ماندہ بل انہوں نے سلیم صافی کے کھاتے میں ڈال دیے. میں یہ مثالیں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کس چیز کو فیس کر رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ جس کو ہم نے سبسیڈائز کرتے ہوئے اس بجلی کی ترسیل کے نظام کو بڑھایا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایک طرف ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہماری الیکٹریسٹی جنریشن تھی وہ ڈپینڈنٹ رہی آن فسل فوائل امپورٹڈ آئل فیول جو ہے وہ پوری کی پوری ڈپینڈنسی اس پہ ہوتی گئی. اچھا وہ ہم جو کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے اٹ از بیسڈ آل دا امپورٹ بل از بیسڈ آن فارن ریزروز آن ڈالرز. اچھا اس کی جو فلکچویشن ہماری باقی گورننس کے جو مسائل ہیں اس پہ آ رہے ہیں. جس طریقے سے فری مارکیٹ میں ظاہر سی بات ہے ہماری کنڈیشنالٹیز ہیں, ہمارے معاہدات ہیں ملٹی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہم نے ہر صورت میں پورے کرنے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اس کو نہ ڈیفائی کرنے کا سوچ رہا ہے, نہ سوچ سکتا ہے, نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. وی آر ویری مچ کلیئر آن دیٹ. اب وہ مارکیٹ فورسز کے تحت یہاں پہ اسمگلنگ کی ایکٹیویٹی, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جڑے ہوئے مسائل, پلس جو ڈی انسینٹیوائز ہو گئی ہے اکانومی اور لوگ بدقسمتی سے کسی ایک دو ایریاز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ نہ کوئی اسٹاکس میں انویسٹ کر رہا ہے, نہ ایون ریئل اسٹیٹ میں کر رہا ہے, نہ کسی اور ایریا میں کر رہا ہے. ایک اسٹیگنیشن کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور جو نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے جس میں کسی بھی چیز کی ویلیو اپریسیشن اس کی ہو رہی ہے, اس پروفٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں نہ کوئی کیپٹل کا اور لیبر دونوں کا کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی انڈسٹری اس کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے, کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. اور وہ منسلک ہوتی ہماری اکنامک لائف اور ایکٹیویٹی کے ساتھ تو شاید ہماری یہ صورتحال نہیں ہوتی. جو انرجی کنزرویشن کے ہماری عادات ہیں, بڑی زبردست قسم کے ہمارے ہیبٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں. ہم سبسیڈائزڈ اور ایکسپینسو الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے 7:30, 8, 8:30, 8:45, 9 اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. یہ میں رات کے وقت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ آغاز کرتے ہوئے کہیں جا کر 1, 1:30, 2 بجے ہم کھانا کھاتے ہیں. اور جتنی بھی الیکٹریسٹی اس وقت ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت, کیونکہ اس کے بعد ہم نے سونا بھی تو ہوتا ہے, وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, ہیومن باڈی کو ریسٹ کی ضرورت ہے. وہ جو ریسٹ کا دورانیہ ہے وہ ہم پوسٹ فجر ٹائمنگ ہے ہماری. ہم آرام سے سو جاتے ہیں اور 11, 12 بجے, 12:30 بجے, 1:45 بجے دوبارہ اٹھ کے پھر شام 7 اور 6 بجے کی طرف جو تیاری ہے اس کی طرف ہماری ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. اب اس بیچ میں جتنی بھی ہماری الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہے, آپ اپنے لائف سٹائل کو آبزرو کریں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ویل ٹریولڈ ہیں. کہیں پر دنیا میں جو سیٹلڈ ویسٹرن ہیمسفیئر جس کی رائٹلی سو ہمیں جمہوریت بھی چاہیے, اس کی اکانومی بھی چاہیے, اسکینڈینیوین انداز کے ہمیں ہیومن رائٹس بھی چاہیے, تمام کے تمام جو سوشل پولیٹیکل اکنامک ویلیوز ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. لیکن جو لائف سٹائل ہے وہ انوکھا لاڈلے کا ہے. لائف سٹائل ہمارا اپنا ہے, اس میں ہم نے ویسے ہی رہنا ہے جیسے ہم ہیں. لیکن جو رول ماڈل ہے پولیٹیکل, سوشل اور ادروائز وہ والا چاہیے جہاں پر 6 بجے, 5:30 بجے, 6:30 بجے تمام کی تمام
جو جرنل بزنس ایکٹیویٹی یا کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ ایک ڈسینڈنگ موڈ پہ چلی جاتی ہے. وہاں پہ مخصوص ریسٹورنٹس ہیں, پیٹرول اسٹیشنز ہیں جہاں پہ 24/7 شاپس ہیں جو کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ یا گراسری سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کی اویلیبلٹی آپ کے پاس ہے. اب ہمارے کلچر میں بھی مور اور لیس اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ شیل کا پمپ دیکھ لیں, آپ پی ایس او کا پمپ دیکھ لیں, اس کے ساتھ جو ٹک شاپ جڑی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن ہم راجہ جانی تمباکو کا پان کھاتے ہوئے, پھینکے پھینکتے ہوئے, گپیں لگاتے ہوئے رات کے 12 بجے 1 بجے جتنی زیادہ سے زیادہ روشنی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو اینڈ یوزر کے طور پہ وہ وہیں کنکلوڈ ہو جاتی ہے. اس کی پروڈکشن سے آپ کی اوور آل کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے 1000 میگا واٹ مہینے میں کرتے ہیں, 2000 کرتے ہیں, 3000 کرتے ہیں, یہ جو انرجی کنزرویشن کا آسپیکٹ ہے اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا کہ اس کے ہم پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں. ساتھ میں ہر جگہ اور ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ جی سبسیڈائز اس کو کر دیا جائے. دیکھیے سبسیڈائز کرنا پرائمریلی یہ ہے کہ آپ اپنی فسکل آبلیگیشن کو مستقبل میں جو ٹیکس آپ نے کل لینا ہے آج کے بجائے آپ اس کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں. آپ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں, آپ مسئلے کو ٹال دیتے ہیں. اگر ہم نے بھی مسئلوں کو ٹالنا ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے, اس پہ سوچا جانا چاہیے, سوچا جا سکتا ہے. 2 مہینے ہیں, 2.5 مہینے ہیں, 3 مہینے ہیں, 3.25 ہیں, وہ تو لگ پتہ جائے گا. لیکن بالآخر یہ ٹالا ہوا مسئلہ پھر دوبارہ ہم سب کے سامنے آئے گا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان کرسیوں پہ میں اس کرسی کی بجائے اس طرف بیٹھا ہوں گا, یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا, لیکن یہ سوال اسی جگہ رہے گا. اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ان سچویشن کی وجہ سے جو دوسرے مسائل ہمیں آ رہے ہیں وہ سوشل اور پولیٹیکل بھی آ رہے ہیں. ایک ایسا بیانیہ گھڑنے کی کوشش بعض اوقات ڈیجیٹل میڈیا میں, ڈیجیٹل سپیس میں, سوشل میڈیا میں, مین سٹریم میڈیا میں ڈسپونڈنسی کی طرف, یاسیت کی طرف, وہ ایسے تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے جیسے خاکم بدہن کل یا پرسوں یا ترسوں پاکستان بطور معاشرہ یا ریاست وہ کولیپس کرنے لگا ہے. اچھا, اور یہ بڑے سنجیدہ لوگ بھی بعض اوقات اس پہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر سے جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے وہ سیکیورٹی چیلنج بھی اس کو بھی بڑے سکیوڈ انداز میں, ڈسٹارٹڈ انداز میں دیکھا جاتا ہے. میں اکثر میرے دوست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا 15 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں, تو یہ تو ابھی تک بھی یہ جنگ چل رہی ہے, بالآخر اس کا مطلب ہے ہم اس کو قابو نہیں پا رہے ہیں. ہمیں یہ حقیقت قطعاً نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے ریجن میں تاریخ میں جو 2 سب سے ملٹری مائٹس تھی, ایک فارمر سوویت یونین کی وہ ملٹری پریزنس یہاں آئی, اور دوسری unparalleled military might of United States and NATO along with their allies, یہ اس ریجن میں 2 ڈیکیڈز کے لیے ان کی پریزنس رہی. اچھا, ریسنٹلی کیا تبدیلی آئی ہے, کیا وجوہات ہے یہ جو ریسرجنس ہمیں نظر آ رہی ہے, کے پی میں نظر آ رہی ہے, بلوچستان میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں بار بار ہماری طرف سے ایک وڈرال کے حوالے سے ایک فریز استعمال کی جا رہی ہوتی تھی اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل بھی شاید ہوگی, کہ رسپانسبل وڈرال کی طرف جائیں. اب جب رسپانسبل وڈرال کی بات ہو رہی تھی بنیادی طور پہ اس میں جو بات جو مد نظر رکھی جانی چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ جو وار ایکوپمنٹ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کی کوئی انوینٹری موجود ہو, پتہ ہو کہ یہ بندوق کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے, یہ تھرمل کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے, یہ جو نائٹ ویژن گاگل ہے یہ اس کا لیفٹ اوور کسٹوڈین کون ہے. یہ بدقسمتی سے نہیں ہوا. اب جب یہ نہیں ہوا تو یہ رسپانسبل وڈرال کی بجائے رشڈ وڈرال کی طرف گیا. اب اس رشڈ وڈرال کے نہ صرف پاکستان پہ اثرات آئے ہیں بلکہ سینٹرل ایشیا
پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں، ایران پہ اس کے امپلیکیشنز ہیں، چائنا، ہول ریجن پہ ہیں. اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ ہے اس کو تھوڑا سا انہانس کر گئی ہے. پہلے اگر وہ میرے کسی سولجر پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ یا کیپیسٹی ٹو کل تھی وہ بہت محدود تھی. اب ان ایڈڈ ایکوپمنٹس کی وجہ سے وہ تھرمل سے صرف کوئی انگلی بھی ہلتی ہے تو دے آر ایبل ٹو ٹارگٹ. رینیوڈ انرجی نہیں ہے، رینیوڈ ایکوپمنٹ ہے. اب اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا رسپانس ٹیکنالوجی کا رسپانس ٹیکنالوجی سے ہی دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ میں ضرور اشور کرنا چاہتا ہوں، کسی کی اگر کہیں ذہن میں کوئی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ہمارے ہمسائے میں اتنی بڑی ملٹری مائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے اور ایک مخصوص گروہ کو وہاں پہ انہوں نے بطور حکومت وہ ٹیک اوور کر لیا ہے، وہ بڑی طاقت، وہ پھیلی ہوئی طاقت اپنے گھر گئی ہے. آئی ایم ہوم، آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے، آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ریزسٹ. I'm here to defend every centimeter, every inch. جس کو جو شوق ہے، ہم وار مانگرنگ میں نہیں بلیو کرتے. اگر کسی کو کوئی حوصلہ کہیں سے بڑا ہے تو وہ اپنے حوصلوں پہ نظر ثانی کر لیں تو بہتر ہے. ان کے حق میں نہیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو دیٹ از دیئر چوائس. We will resist and we will resist to the last person's elimination who appears to be a menace and a threat in this context. یہ ہم اس میں بہت کرسٹل کلیئر ہیں. ہمارا یہ یقین اور ماننا ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو ٹیک اوور کر سکے، کسی یونین کونسل کو بھی نہیں کر سکتے. ہاں ان کے اندر سیبوٹیج پھیلانے کی، ان کے اندر ہٹ اینڈ رن کی جو کیپیسٹی ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والی موجود ہے. اور پرنسپل آف لیتھیلٹی اینڈ پرنسپل آف سروائیویبلٹی، یہ کسی بھی انسرجنسی کے دو بنیادی پرنسپلس ہیں. اس کے تحت ہمارا بھی رسپانس میکینزم جو ہے نا وہ ری وزٹ ہو رہا ہے اور ہوتا مختلف اوقات پہ ہوتا آ رہا ہے. ہمارے جو ملٹری پروفیشنلز ہیں، ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہیں، وہ 24/7 اسی تھاٹ پروسیس میں لگے ہوتے ہیں کہ کب، کہاں، کس وقت کیسے اس چیلنج کو ٹیک آن کرنا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ اس فرنٹ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان کیپیبل ہینڈز، وی آر ان اپروپریٹ ہینڈز، وی ٹرسٹ دیم، وی ریسپیکٹ دیم، اینڈ آئی تھنک سو اٹ شوڈ بی ریٹرنڈ ان دا سیم کوائن. ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن وہ ایک اور ایشو ہے. ظاہر ہے ہمارا جو کام ہے وہ اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور انشور کرنا ہے کہ ریلیٹیولی جو ریجنل سٹینڈرڈز ہیں، جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ، دوبارہ میں زور یہی دوں گا کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کر کے جو مینڈیٹڈ حکومت ہے ان کو ان کا مینڈیٹ حوالے کر کے ہم عزت سے رخصت ہو کے چلے جائیں. اب یہ کہنے میں اور ظاہر ہے اس کے کرنے میں کئی کوسچنز ہوں گے، کئی سوالات ہوں گے، اور ان کوسچنز اور آنسرز کے بیچ میں ہم نے اپنی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو تسلی بھی دینی ہے، آل پولیٹیکل فورسز کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جس یاسیت کی بنیاد پہ ایک اکنامک پکچر کو پینٹ کیا گیا، کیا واقعی پاکستان اتنی بلیک سچویشن میں ہے کہ اس کے پاس کوئی پوٹینشیل نہیں ہے موجود اور وہ خاکم بدہن کسی فیلڈ اسٹیٹ کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے؟ میں کہیں پڑھ رہا تھا 70 کے دہائی کے آخر میں
اسرائیل میں 1000% انفلیشن ریٹ پہنچا. 1000%. دنیا میں قوموں نے، ممالک نے، لوگوں نے اس طرح کی مشکلات دیکھی ہیں، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ دے آل سیٹ ٹوگیدر، انہوں نے فوکس کیا کہ ان کا پوٹینشیل کہاں پر ہے، وہ کیسے اس اکنامک میس سے ریکور کر سکتے ہیں. ان کے اپنے نوعیت کے مسائل تھے، جس میں ایک سبسیڈائزڈ ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا مڈل ایسٹ میں، اور اس میں ایریا آف پرائیورٹیز جو ان کی تھی وہ مختلف تھیں. ہماری ظاہر ہے جو اکنامک ووز ہیں اس کی ریزنز مختلف ہیں. ریسنٹلی جو اسپیشل انیشیٹو جو فائنانس کی کاؤنسل کی آئی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی آئی ہے، اس میں جو 4-5 ایریاز ہیں، اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل. اب جب میں ہیوج پوٹینشیل پہ زور دے رہا ہوں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی سراب میں، کسی ڈیلوژن میں آپ کو، یا جو آپ کے توسط سے پاکستان کے 24 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ عوام ہیں ان کو کسی ڈیلوژن کا شکار کرا دوں. دیکھیں، آئی ٹی، مائنز اینڈ منرلز، ایگریکلچر، ڈیفنس پروڈکشن، یہ تو مین ایریاز ہیں. میں مائنز اینڈ منرلز میں اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر پاؤں، ٹیتیان بیلٹ، آئی ہیل فرام بلوچستان، میں بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے. یہ کوئی 2-2.5 ہزار سال پہلے کوئی والکینک ایرپشن ہوئی ہے، اور وہ والکینک ایرپشن ہوئی ہے ہمارے چاغی کے ہمسائے میں، نمروز کے علاقے میں، افغانستان میں. اور وہ والکینک ایرپشن کے جو اثرات ہیں وہ سیستان بلوچستان سے کٹتے ہوئے ایسے ہٹ کیا ہے ہمارے چاغی کو، اور اس کا جو ٹیل اینڈ ہے وہ ہمارا وزیرستان ہے. یہ کنزرویٹو اسٹیمیٹ جو کینیڈین جیولوجیکل سروے ہے، امریکن جیولوجیکل سروے ہے، میرے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، لیکن ایک کنزرویٹو اسٹیمیٹ ہے کہ دے آر اراؤنڈ 5 to 6 ٹریلین US$. یہ کب اس ویلیو میں کنورٹ ہوگا؟ ظاہر ہے یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں پہلے جو لیگل فریم ورک مائنز اینڈ منرلز کے رولز بننے تھے وہ بن چکے ہیں، SIFC کے پلیٹ فارم پہ وہ آ چکے ہیں. ہماری جوائنٹ وینچر وہ مختلف دوست ممالک کے ساتھ 3 سے 4 کنسیشنل ایریاز میں وہ کنکلوڈ ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کی ڈرلنگ ہوگی، اس کے بعد اس کے سیزمک سرویز ہوں گے، اور وہ جو مٹی کا ڈھیلا آج نظر آتا ہے، جو ڈھیر نظر آتا ہے، اس سائنٹیفک ڈیٹا کے بعد، اس امپیریکل ایویڈنس کے بعد وہ ریکارڈک ہوگا، وہ $700 بلین ہوگا. دنیا میں یہی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، چلی میں ہوا ہے، کینیڈا میں ہوا ہے، آسٹریلیا میں ہوا ہے، کہ انہوں نے اپنے منرل ریسورسز کو فار دا لارجر پبلک گڈ استعمال کیا ہے. ہم اس پلیٹ فارم کی بنیاد پہ اس لیے زیادہ پر امید ہیں کہ اس میں کسی انڈیویجول کا، کسی پولیٹیکل اینٹی کا، کسی ٹرائبل سوشل اینٹی کا کوئی پرسنل ایجنڈا انوالو نہیں ہے، بلکہ ایک لارجر سوشل ڈریون ایجنڈا کے تحت ان کنسیشنز کو ایوارڈ کیا جا رہا ہے، وچ از ون آف دا موسٹ ٹرانسپیرنٹ ورلڈ وائڈ. اس میں کسی انسٹیٹیوشن کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، اس میں کسی فرد و سیاسی جماعت کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، اس میں میرے صوبے یا میرے صوبے سے باہر کے لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہے. تو یہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ انٹرونشن ہے یہ ہم انیشیٹ کر چکے ہیں، اور یہ پوٹینشیل اراؤنڈ 5 to 6 ٹریلین ڈالرز موجود ہے. ایگریکلچر ظاہر ہے ہم اولڈ یا کنونشنل یا آرتھوڈاکس مینر میں جو زراعت جس انداز میں اس ملک میں ہم اس کی ایکسپلائٹیشن کرتے آ رہے ہیں، جو فوڈ سیکیورٹی اور انسیکیورٹی ایک بہت بڑا گلوبل چیلنج ہے، اس کو ہمارے پاس لگ بھگ اتنا ان ایگریبل لینڈ موجود ہے جس کو اگر میں کوانٹیفائی کرا سکوں کہ وہ آدھے ایشیا کی پاپولیشن کو کیٹر فار کر سکتا ہے. ہمارے پاس واٹر ریسورس اویلیبل ہے
جس کی ٹرانسپورٹیشن کا میکانزم اگر ڈیوائس جو کہ ہم آلریڈی اس میں سٹارٹ کر چکے ہیں وہ شروع ہو جائے تو یہ جو ان ایگریبل لینڈ ہے اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایگریبل لینڈ میں. اس کے ایک دو جو ماڈل فارمز تھے خانوال میں، اور اس میں کرنٹ آرمی چیف نے اس کی انوگریشن بھی کی ہے، اور وہ تو صرف ایک فارم ماڈل فارم کے طور پہ آیا. دیر از اے ہول سم پلان جو کہ کابینہ کا جو پہلا SIFC کے حوالے سے اجلاس تھا اس میں بڑی ڈیٹیل پریزنٹیشن اور جو مائل سٹونز اچیو ہونے ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے. IT اندر ایریا جس کے اندر ہیوج پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم ان ٹیپ کر سکتے ہیں اور ریئلائز کر سکتے ہیں. اسٹارٹ اپس کو ہم کس طریقے سے انکریج کر سکتے ہیں. میڈیکل ٹورزم از اندر ایریا جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ڈیفنس پروڈکشن میں کچھ ظاہر ہے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس پوٹینشیل میں میرے خیال میں ہمیں کرنے کے لیے زیادہ کام ہے، کہنے کے لیے کم ہے. تو لہٰذا کم کہے کو زیادہ سمجھ لیں. اس کی اپنی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، کن کے ساتھ ہم ویپن سپلائی چین میں جا سکتے ہیں، کن کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. ان تمام عوامل کے ساتھ اس کا اکنامک پوٹینشیل موجود ہے اور ہیوج ہے. کیا اس پورے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بلیک ہے یا برائٹ ہے؟ یہی سوال ہے. اور یہ سوال چھوڑتے ہوئے لیٹس پیک، لیٹس سی دا فیوچر آف پاکستان with courage, with commitment. And it's a journey which none of us can take alone. Let's sail together, let's do it together, and Allah be our guide and our helper to realize this Pakistani dream. Thank you so much. Any questions or none? ایسے ہی ہو ہماری مشکلات کم ہوں، لیکن شارٹ ٹرم میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا ہے اور جو لیڈر لیس جو احتجاج شروع ہو گیا ہے، یہ ایک بڑی سیریس سچویشن بنا کے سامنے لے کے آ رہا ہے کہ اب دیکھیں 2 تاریخ کو کئی ایام ہڑتال کی بات ہو رہی ہے، شٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. 3-4 دن سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ریلیف بجلی کی مد میں دے دیں گے. الٹیمیٹلی آیا کہ جی نہیں کچھ ہو سکتا. IMF کے ساتھ پلان شیئر کیا آپ نے. سوال میرا آپ سے ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں پبلک کو دینے کے لیے ریلیف کچھ نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ غصہ ہے کاکڑ صاحب لوگوں پرائم منسٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے بل آئے ہیں نا، یہ ایسے انفلیٹڈ بل آئے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں میٹر دا میڈنس ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ جس آدمی کا بل، مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میرے گھر کا بل، اور یہ بے شمار لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، کبھی 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں آیا. پچھلے مہینے 82 ہزار تھا، اس مہینے 88,000. اور میڈیوکر جو آپ دیکھ لیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی 4,000-6,000 کا بل 20,000 آ رہا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے موٹر سائیکل زیور بیچ کے کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے، یہ مسئلہ ضرور ہے، اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں تمام لوگوں کی، وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس، ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے، اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے، اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے، اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی نقطہ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے.
آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں. وہاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے اور ہم ان کو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا. جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسڈ، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سیریس لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں. ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل، ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر، کیونکہ وہ ایک ایسا ریڈ ایریا ہے جس میں ہم قطعاً انٹر نہیں ہوں گے. شارٹ آف دیٹ جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے. جی غریدہ. ایک تو thank you very much Prime Minister for this first interaction with the journalists and media persons in Islam Abad. اور میڈیا سے دوستی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں تو آپ شائع وے نہیں کرتے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں. پرانی دوستی ہو تو آپ گھبراتے نہیں ہیں ان کے سوالات لینے میں. یہ ایک تو بجلی کے بل کا سوال کرنا تھا جو کہ احتشام صاحب نے کر دیا. کیا آپ امید دے سکتے ہیں عوام کو کہ ریلیف ملے گا یا ابھی تک صرف وعدے ہیں؟ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ لوگوں کو نگران حکومت کو سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. آپ لوگ ذمہ دار نہیں تھے جس چیز کا برڈن آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے. بٹ اب ساری قوم کی امیدیں جو ہے وہ آپ کی طرف ہیں اور ریلیف سننا چاہتے ہیں عوام کے. ملے گا بھی یا صرف طفل تسلیاں جو ہے ملتی رہیں گی؟ ایک چیز. دوسرا ٹینیور کا نگران حکومت باوجود اس کے کہ آپ بار بار بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنی مدت کمپلیٹ کر کے چلے جائیں گے اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، بٹ اسٹل ایک مس ٹرسٹ کا ایلیمنٹ برقرار ہے، ایک انسرٹنٹی کی فضا برقرار ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ای سی پی کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں، کچھ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں. آج سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ آئین میں جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہی ہوگی. تو کیا 60+90 days اسی میں ہی آپ کے نگران حکومت ختم ہو جائے گی یا فروری تک 2024 تک ایکسٹینڈ کرے گی؟ اس کو ذرا ایڈریس کر دیجیے. دیکھیں جی، بجلی کے بل کے حوالے سے تو کچھ میں گزارشات کر چکا ہوں. دیکھیں، طفل تسلی دینا قطعاً مقصود نہیں ہے یہاں پہ. ہم ذمہ دار نہیں ہیں. میں اس کو آئی ایم ناٹ گلاٹنگ اوور دیٹ. میں اس پہ خوش نہیں ہو رہا ہوں کہ چلیں جی ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم اس چیز کے ضرور ذمہ دار ہیں کہ ہم ایکسپلین کر سکیں، ہم بتا سکیں کہ کیا ہم فیس کر رہے ہیں. جو اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں اس کا تعین تو چلیں جو ہوگا سو ہوگا. میں بار بار جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ ہم، آپ یا کوئی اور، کیا حل تجویز کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. پس جبایت کرد، یہ اقبال نے جو ہے نا آج سے 125 سال پہلے ایک ٹائٹل دیا تھا فارسی میں کہ کیا کرنا چاہیے. پھر یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ کم اپ ود سجیشن اور سجیشنز. ایک طرف جو ایف بی آر ہے اس کی کیپیسٹی ٹو ریز دا ٹیکسز از سیریسلی کمپرومائزڈ، تو اس نے اپنا اونس اٹھا کے پاور سیکٹر کی طرف شفٹ کر دیا ہے اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں. جو ٹیکسیشن کا نظام تھا اس میں اتنی فلاڈ اپروچ ہے کہ ہم پروگریسو ٹیکسیشن کی بجائے اگر میں 1 کروڑ روپے بنا رہا ہوں، 1 ارب روپے بنا رہا ہوں، میں بھی بجلی کے بل کی مد میں اتنا ہی ٹیکس پے کر رہا ہوں جتنا آپ کا کیمرہ مین کر رہا ہے. یہ جو ناموار انداز ہے ٹیکسیشن کا، یہ بھی اس کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن بڑے بڑے دعوے میں نے خود سنے. کسی نے ایک قسم کی ریاست بنانے کی صحیح یا کوشش کی، کسی نے کسی اور انداز میں کوشش کی، لیکن کسی سے یہ جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس میں امپرومنٹ تو چھوڑیں،
اس کی ابتدائیہ میں بھی کوئی نہیں گیا. جتنی بھی دنیا میں بڑی بڑی امپائرز گزری ہیں نا, چاہے وہ آٹومن ہیں, چاہے وہ رومن ہیں, چاہے وہ کوئی دوسرے ہیں, اور پھر جو افیکٹو نیشن سٹیٹس ہیں, وہ تمام کی تمام ایک ہی اصول کے ارد گرد جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتی رہی ہیں, اور وہ ہے دیر ایبلٹی ٹو کلیکٹ ٹیکس. جن کی ایبلٹی ٹو کلیکٹ ٹیکس, ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے دیٹ از 9%. اسکینڈینیویا از اراؤنڈ 91-92%. اب وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی ٹورڈز دا ڈس ایڈوانٹیج سوشیو اکنامک کلاس, وہ کیا ہوگی؟ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہوگا اس کے پاس پالیسی آپشنز کتنے ہوں گے, اور یہاں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% ہے اس کے پاس پالیسی آپشنز کتنے ہوں گے؟ یہ آپ آئی لیو اٹ ٹو یو. دیکھیں الیکشن کے حوالے سے کلیئرٹی ہم وربل دے سکتے ہیں اور فالوڈ بائی آر ایکشنز. اس کے باوجود بھی اگر کسی نے یقین نہیں کرنا اور انسرٹینٹی رکھنی ہے اور شکوک اور شبہات قائم رکھنے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم ایک کوائزائی ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, تو اس کے باوجود رکھیں. ہم مطلب ہمیں ان کو بھی ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. ہم کوئی فیشسٹ ٹینڈنسیز کے تحت تو کوئی گورننس ماڈل میں نہیں جا رہے ہیں کہ لازمی آپ سب کو جو ہے یقین کرنا ہوگا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن اپنے پارٹ پہ جو ایز اے رسپانسبل گورنمنٹ, جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کنٹینیویشن ہے کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی, ہمارا پارلیمان کے اندر یہ اختیار ٹرانسفر ہو چکا ہے, شفٹ ہو چکا ہے ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ایک دن میں الیکشن کرائیں یا 3 دن میں کرائیں, مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جنہوں نے خود وہ قانون سازی کی ہے, جنہوں نے وہ قانون سازی کے عمل میں حصہ لیا ہوا ہے, اور اس میں بڑے پرومیننٹ انٹلیکچولی ریفائنڈ پوٹنٹ انڈیویجولز ہیں. بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ جی ان کو اپنے اس پہ پرفارم کرتے ہوئے جلد از جلد الیکشنز کا انعقاد کریں. کیوں نہ کریں؟ ہمارا کام ہے ٹو اسسٹ, ٹو سپورٹ, ٹو پرووائڈ آل دا نیسسری اکنامک مینس, اور اگر کوئی سیکیورٹی چیلنج ہے اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے مورد الزام ٹھہریں گے, اور آئی کین ایشور یو ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاید باہر سے بڑا چارمنگ لگتا ہوگا ٹو آکوپائی دس انکمبنسی. اٹ ہیز اے لاٹ آف پریشر. اٹ brings a lot of deep sense of responsibility. It's not just merely a privilege which you are just enjoying. You are in the midst of 24 million people, and you will be facing each and every minute criticism. آپ کو اپنے بچے سے بھی سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اپنی بیوی سے بھی کرنا پڑتا ہے, اپنے خاندان سے بھی کرنا پڑتا ہے. ہم ایک سوشل نیٹ ورک میں بھی تو رہ رہے ہیں نا. اپنے کلاس فیلوز سے بھی کرنا پڑتا ہے, اپنے پرانے جاننے والوں سے بھی کرنا پڑتا ہے. سو اٹس آل ٹوگیدر اے نیو کائنڈ آف رول. اور میں نہیں چاہوں گا کہ غیر ضروری طور پہ ہم اس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی ایکسٹینڈ کر لیں. Election Commission of Pakistan, I'm pretty much sure it's a professional body. It's comprised of people with integrity, and I'm pretty much sure کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں, ہم ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہیں, ہم ابھی تک کوئی سیٹل ڈیموکریسی نہیں ہے. الیکشن کے نظام میں کئی خامیاں ہیں, کئی اس پہ سوالات اٹھتے ہیں, الیکٹورل پروسیس سے لے کر, ووٹر لسٹ سے لے کر, حلقوں کی ڈی لمیٹیشن سے لے کر. میں خود الیکشن لڑا ہوا ہوں, گرچہ آ رہا ہوا ہوں, لیکن اس عمل کا حصہ رہا ہوں. وہ تمام چیزیں انسٹیٹیوشن کے انوالومنٹ کے حوالے سے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی مینجمنٹ کے حوالے سے, ہر ایک نے اپنے اپنے صوبے میں ایک ٹرف بنائی ہوئی ہے. یہ تمام مسائل ہیں جو کہ ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں رکاوٹ کی وجہ بنتے ہیں. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی یا لبرل ڈیموکریسی جو ہے نا, وہ صرف نان انسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, اس کے
کئی عوامل ہیں, کئی فیکٹرز ہیں. تو ہم ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف دس کنٹری, میں کوشش کروں گا کہ ہماری پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ اس اینڈ رزلٹ کا جو آؤٹ کم ہے اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ جائیں. جی مہر. I don't think ادھر کوئی بھی اس بات سے انکاری ہوگا that we don't have fiscal space. We all know, we all cover the economy, we all know کہ نہیں ہے, اور آپ کے ٹارگٹس بھی ہیں, آپ ایک معاہدے میں بھی بندھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ بندھے ہیں, we all understand that. لیکن کچھ لو لائنگ فروٹس ہیں جو ایزیلی اچیویبل ہیں. فار انسٹنس 16-17 گریڈ کے اوپر کے افسروں کی مفت کی بجلی, اتنا لارج اسکیم میں شاید فرق نہ پڑے, مگر جو یہ چوٹ اور چبھن ہے نا یہ شاید کم ہو جائے لوگوں کی جو ابھی ترس رہے ہیں اور بلک رہے ہیں. سو یکساں نظام ٹیرف اس کو ریوائز کر سکیں اگر آپ لوگ. آپ نے ابھی خود بات کی کہ چوری کوئی اور کر رہا ہے, ادا کوئی اور کر رہا ہے. یہ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پورے پنجاب کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ پلینگ پروونشلزم ہیئر, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیز آر stats, right? Like آپ کے پاس پشاور, سکھر, حیدرآباد, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because you don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you've just mentioned. Number one. And number two, sir, مجھے ذاتی طور پہ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے, ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, why are you taking positions? آپ جان رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ابھی 2 قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, and you have some of the most brilliant constitutional experts also arguing in favor of 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what, when we're told جب election schedule آئے گا, we're going to go backing off. When you say کہ الیکشن کمیشن ہی ڈیسائیڈ کرے گا, اس کو فریم کرنے والے جو سینیٹرز اور لیجسلیٹرز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ تو خود کہتے ہیں کہ 48(5) کی ترجیح ہے. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? دیکھیں, کیا تھا آئی پی کا, اور مجھے یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سینٹ کمیٹی کے اندر آج یہ آرگیو کیا جا رہا ہے کہ ان کی پیمنٹس روک دو اور ان کے ڈالرز میں پیسے. اینڈ ڈو کلیریفائی علی محمد صاحب, بیکاز آئی بلیو کہ 3 سال پہلے میجورٹی آئی پی پیز کو ڈالر انڈیکسیشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. سو میجورٹی آر ناٹ بینگ پیڈ ان ڈالرز. اینڈ نمبر 2, اٹس اونلی سم آف دا سی پیک پروجیکٹس وچ وی ہیڈ اے لاٹ آف پریشر ایٹ دیٹ ٹائم, سو وی ڈڈ ناٹ, ان کو نہیں کی, بیکاز یہ سینیٹرز یہ بات کر رہے ہیں, سوورن گارنٹیز ہیں, کس طرح آپ بند کر سکتے ہیں؟ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہیے سر. روز ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. اچھا, پہلے میں آپ کے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ نائدر آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نائدر آر یو. اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کسی بھی اسٹیچوٹری پوزیشن پہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں دیتی, تو جو لا ریکٹیفائی ہو چکا ہو, سائن ہو چکا ہو بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, دیٹ از لا آف دا لینڈ. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ لا آف دا لینڈ, اب تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان از دا ون ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. Yes, because I do know My assumption, دیکھیں اس وقت God forbid اس ملک میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اگر میں اور آپ میں سے کوئی بھی قتل کر دیں تو ہم اس کے نتیجے میں ہم اس پینلٹی کو فیس کر سکتے ہیں. Until and unless Supreme Court of Pakistan does an interpretation کہ نہیں اس میں لائف امپریزنمنٹ ہونی چاہیے اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تو اس وقت تک اگر میں اور آپ کیپٹل پنشمنٹ کی گفتگو کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لا کر رہے ہیں. تو میں اکارڈنگ ٹو دا لا یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹ از دا رول آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. مے بی اے سیکشن, پولیٹیکل سیکشن لائکس اٹ اور ڈس لائکس اٹ. دس از لا آف دا لینڈ. دا کورٹس آر دیر ٹو ڈو دا انٹرپریٹیشن. دا میٹر, میں تو ایون یہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں کہ کورٹس اس میں کیا انٹرپریٹیشن کر رہی ہے. جب ہو جائیں گی ہمیں پتہ لگ جائے گا, ویل ابائڈ بائی دیٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پوزیشن لے رہے ہیں, ہم صرف اور صرف لافل پوزیشن لے رہے ہیں. وٹ ایور دا لاز آر, ویل ٹرائی دیٹ دے بی آر گائیڈ, دے بی آر بیکن. اور ہمیں لا کی اس وقت تک یہی اپنی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہے. وہ جب بھی اناؤنس کریں گے, جو ہم سے کہیں گے,
हम उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, पीरियड। दूसरा क्वेश्चन आपका था उसके हवाले से प्रिविलेज, मैं आपको फिर उसमें हमारी जुडिशरी की तरफ कुछ लोग इशारा करते थे, कुछ आर्म्ड फोर्सेस की तरफ इशारा करते थे, कुछ वापडा के एम्प्लॉयज़ की तरफ इशारा करते थे। इतना चले मैं आपको बताता चलूं कि हमने इस तमाम चीज़ों पे इन दिनों में एक्सरसाइज कर चुके हैं। इट मे गिव यू सम कंफर्ट। हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। पहले तो मेरी अर्ज़ ये है कि वी हैव टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। मुझे यहाँ कोई कह दे कि जी तमाम जजेस के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। मुझे कोई कहे कि तमाम जर्नलों के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। मुझे कोई कहे कि तमाम वापडा के मुलाजमीन के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। या वी हैव टू ऑफिशियली इंक्वायर कि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है। वो मिक्स है, वो मिक्स है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी आप हमें बताएं कि आप लोगों को कितनी फ्री यूनिट मिलती है। The answer I got, which again has been verified, that they do not consume a single unit free. पाकिस्तान फौज, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के तीनों अपने QMG ब्रांच से और बाकी अपने अपने रेलेवेंट ब्रांचेस से दे contribute and they pay bills against each and every unit which they consume, and they pay from their own budget. जो उनको allocated budgetary position है उनकी, उसमें से वो पे करते हैं। जुडिशरी में भी we have been conveyed कि जिस तरीके से सोशल या डिजिटल मीडिया में बात आ रही है, फ्री कंजम्पशन उस तरह नहीं है। और सिर्फ़ और सिर्फ वापडा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका यकीनन है और उसमें भी हमने ये एक्सरसाइज की है कि जो 66% ऑफ कंजम्पशन है उनकी जो यूनिट्स के, वो लोग हैं जो 1 से लेके 16 ग्रेड तक के लोग हैं। अच्छा, जो 1 से 16 ग्रेड तक के लोग हैं उनकी जो इंटाइटलमेंट है फ्री यूनिट्स की, वो इंतहाई कम है। किसी को 200 यूनिट की ब्रैकेट में रखा गया है, किसी को 250 यूनिट की ब्रैकेट में रखा गया है, किसी को 300 यूनिट की ब्रैकेट में रखा गया है। जो 17 से ऑनवर्ड्स 22 तक हैं उनकी सीलिंग बहुत ज़्यादा है। उनमें से ऐसे भी हैं जिनके पास अनलिमिटेड कंजम्पशन की इंटाइटलमेंट है ऑफ यूनिट्स, चाहे वो 1000 कंज्यूम करें या 6000 करें। अब ये डिसइंटेंसिवाइज करता है टुवर्ड्स अ गुड बिहेवियर। जब मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मैं 2000 करूं, 4000 करूं या 8000 करूं, मेरे लिए तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मैंने तो कोई एक सिंगल रुपी भी कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो फिर मैं दोपहर के 12 बजे भी जो है ना तमाम लाइटें ऑन ही रखूँगा। उसके लिए यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि हमने एक्सरसाइज की है। हमने तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और पॉलिसी ऑप्शंस पे न सिर्फ हमने मल ओवर किया है, वी हैव थॉट अबाउट इट, और विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। इसमें दोनों साइड की आर्गूमेंट्स आ रही हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि चूँकि वापडा के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप टीचर के बच्चे जो होते हैं वो अपने स्कूल में उनको कंसेशन मिलती है, तो आप डोंट बेरेफ्ट देम एज अ होल। हमारा व्यू ये है कि जो 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन हैं ये वही लोगों में से हैं जो आज एहतजाज कर रहे हैं, और अगर हमने इसी सेक्शन को ही टारगेट करना है तो फिर इस सेक्शन को सेटिस्फाई करने की कोई तुक नहीं बनती है। तो लिहाजा 1 से 16, एक तो उनकी सीलिंग का भी पता है, हम नहीं सोच रहे हैं कि उनको छेड़ा जाए। जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक, एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए, और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। सो वी आर कमिंग विद रैशनल पॉलिसी ऑप्शंस। जी सलीम साहब, ये जो पश्च बायत कर्द की बात करते हैं,
हमने ये सुना है IMF के हुकाम की ज़ुबानी भी कि वो कोई स्पेसिफिक एरिया उन्होंने डिटरमिन नहीं किया है, वो हमारी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं और ये उनका हक़ है कि वो हमसे कहें जब हम उनसे कर्ज़ा लेते हैं। तो ये जो बिलों में जो चीज़ डाली गई है, क्या स्टेट के पास कोई और मद ऐसा नहीं है कि उससे वो पैसा उठा के इन गरीब लोगों को दे दे? मसलन मैं PTV का बिल ख़र्चा मेरे बिल में आता है। अब सारे चैनल जो है वो कमाते हैं और PTV के पैसे जो उधर आते हैं, तो एक ये हल कि PTV को इमीडिएटली प्राइवेटाइज़ करके उससे जो रकम मिले वो ये गरीबों पे जो टैक्सेस लगाए हैं वो गए हैं उसकी मद में डाले जाएं। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक सूरत ये हो सकती है कि जो अमीर हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, पाकिस्तान आम सब, उनसे वो लेके जो गरीब तबकात है जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो उनके हिस्से का टैक्स वो उधर कन्वर्ट किया जाए, 1 टाइम या 2 टाइम उनसे कुर्बानी ली जाए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोग जब कह रहे हैं कि हम इसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त आवाम को, क्योंकि बिजली के बिल का जमा करने का एक मुतय्यन वक्त होता है, तो आप आवाम को क्या कहेंगे कि वो बिल जमा करें या कि नहीं, आपकी तरफ से किसी रिलीफ का इंतज़ार करें? देखिए, सबसे पहले बिल तो जमा करने होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बल्कि बहुत सारे ऐसे बिल जो जमा नहीं हुए हैं ख़ुसूसी तौर पे सूबों में, उसमें भी हम एक ग्रैंड पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि कैसे हम उनसे रिकवर करेंगे। आपको पता है यहाँ पे अरबों रुपए आउटस्टैंडिंग जो है ना, वो मुख्तलिफ़ सूबाई ऐसे महकमे हैं जिनके वाजिबुल अदा जो है उसके लिए पावर डिवीज़न वो वेट कर रहा है और वो उनका हक़ है, वो तो रिकवर कराने हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये जो करंट उसका बिल का मसला है, मैं उसमें जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना करूँ जिसमें कोई इंडिकेशन आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि विद इन अ डे इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में होंगे, जो जो उसके लवाजमात हैं वो पूरे हो जाएंगे एंड वी विल एड्रेस दिस इशू कि उसको किस तरह लेके चलना है। बाकी टैक्सेशन के निज़ाम के दुरुस्तगी कोई दो राय नहीं है इसमें, वो ज़रूर होनी चाहिए। PTV प्राइवेटाइज हो या ना हो, सबसे पहले तो जो मीडिया चैनल्स हैं इनकी टैक्सेशन का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, इनकी अर्निंग और पोर्टफोलियोज़ जो है उनको देखना चाहिए। इनके यहाँ जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू हैं उसके एक डिजिटाइज निज़ाम के तहत और SECP के और तमाम जो हमारे मुल्की कवानीन हैं वो इम्प्लेसमेंट उसकी होनी चाहिए। वजह मैं क्यों मैंने मीडिया आउटफिट्स को या आउटलेट्स को क्यों टारगेट करके ये बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है दोनों का, वो रीजन में भी सबसे हाई है और ग्लोबली भी सबसे हाई है। अगर मैं एक चैनल इनिशिएट करता हूँ लेट्स से UK में या फ्रांस में या कहीं और पर, और एज अ प्राइवेट एंटिटी मेरी जो प्रॉफिट अर्निंग्स हैं वो किसी और स्केल में होंगी बनिस्बत जो स्केल यहाँ पे दिखाई देता है। इसी तरह जो पावर जनरेशन है उसकी जो स्केल है प्रॉफिट की, वो इस खित्ते में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है। तो हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा नुकसान करना होगा, और ये जो प्रॉफिट मार्जिन का नुकसान है ना, वो हमें शेयर होल्डिंग के तौर पे बाकी जो डिसएडवांटेज क्लास ऑफ द सोसाइटी है उसके साथ शेयर करना होगा। हम कराची में भी गए, एक मेरी मुद्वाना गुजारिश है पाकिस्तान के तमाम साहिब सरवत लोगों से, हम जितना भी कमा लेना बिल आखिर हमें इसको शेयर करना पड़ता है। आप एक मखसूस फिगर के बाद आपकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप लेट से 1 अरब की सीलिंग पे हैं, 2 अरब की सीलिंग पे हैं, आप एक घर बना लेंगे, चंद गाड़ियाँ ले लेंगे, आपके बच्चे आला तालीम के लिए चले जाएंगे,
ٹریول کریں گے, ہالیڈیز ہوں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ پرائیویٹ جیٹس میں چلے جائیں گے. ایک ایسی سطح آ جاتی ہے جہاں پر اس کے بعد پروفٹ جو ہے نا, اٹ اونلی بیکمز اے نمبر. وہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو آتا رہے گا لیکن آپ کے کنزمپشن کے پیٹرن پہ شاید اس کا کوئی اثر نہ پڑے. تو ایسے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں, سر رچرڈ برانسن جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, بل گیٹس جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, جو کہ میرے اور آپ کے ہاں بھی پولیو ایریڈیکیشن پہ جو ہے نا وہ انویسٹ کرتے ہیں. وہ ایٹ لارجر ہیومینٹی میں اپنی شیئر ہولڈنگ جو کہ ایموشنل ریٹرن ان کو ملتی ہے, جو شاید اسپریچول ریٹرن ملتی ہے, ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ملتی ہے. ہم تو یہاں پہ ہمارے اپنے ایتھوس ہیں, اپنے ویلیوز ہیں, مذہب کے حوالے سے ہیں, اخلاقیات کے حوالے سے ہیں, اور ان لوگوں کو جو کہ محروم ہیں ہماری زندگیوں میں, ان کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے, ریاست اور معاشرے نے مل کے شاید کرنا ہوگا. اور اگر اس وقت جو مشکل سی صورتحال نظر آ رہی ہے, اس سے ہم تھوڑا سا انشاءاللہ نکلیں گے اور بہت جلد نکل جائیں گے. یہ شکل کو, یہ اس اسکیلیٹن کو فل ان کرے گی جس کو ہم ایک ماڈرن پاکستان فیس, ایک انکلوسیو پاکستانی فیس, ایک پروگریسو پاکستانی فیس, مختلف استعارات سے, مختلف تشبیہات سے جوڑنا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے آپ جیسے لوگ جدوجہد کرتے رہیں, جس کے لیے ان جیسے لوگ جدوجہد کرتے رہیں. آخر کیا ہے وہ ڈیموکریٹک, لبرل, سوشل ارینجمنٹ اور پولیٹیکل ارینجمنٹ جہاں پہ لوگوں کے اکنامک رائٹس انشور ہوں, جہاں پہ لوگوں کو ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزارنے کا موقع ملے. تو وہ تو اسی طرح ملے گا کہ ہم اور آپ مل جل کے لیے اس میں ایفرٹ کریں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اور نہ صرف پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر کروڑوں ڈائسپورا ہمارا اوورسیز پاکستانی کا موجود ہے. یہ ہمارا وہ ایسٹ ہے, یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہر حوالے سے, اپنی توانائیوں کے حوالے سے, اپنے کیپٹل کے حوالے سے, اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے, وہ پاکستانی سوسائٹی کے جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں وہ اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں, اور ان کو ڈالنا چاہیے. ہماری اپیل ہے ان سے کہ آئیں ایک کنسٹرکٹیو انداز میں, یہ جس طرف اس جرنی نے انشاءاللہ جانا ہے, اور یہ جا کے رہے گا. اگر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو وہ اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ جائیں گے. جی آسمہ. بہت شکریہ. نوئنگ یو کہ آپ کاکڑ صاحب بہت سنجیدہ موضوعات پہ بہت اچھا بولتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے اختیار میں بہت صحیح چیزیں نہیں ہیں. جو آپ کے اختیار میں تھا وہ آپ نے آتے ہی نادرا کے چیئرمین کو, ریٹائرڈ جرنیل کو بنانے کی منظوری دے دی, وہ آپ نے کر دیا. بجلی کی جو قیمتیں, جو روٹین کی بات ہوتی ہے, 8 بجے بازار بند ہوتے ہیں پوری دنیا میں, 6 بجے ہوتے ہیں, 7 بجے ہوتے ہیں. اس کے اوپر آپ عمل درآمد کر سکتے ہیں, بجلی کی چوری روکنے کے لیے عمل درآمد کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر تو پالیسی جو ہے وہ آنی چاہیے. اور میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گی کیونکہ اختیارات کی بات ہے, مگر ایک مختصر سی بات ہے. یہاں بلوچ لاپتہ لوگ کے لواحقین بیٹھے ہیں, آپ بڑے ان کے لیے حساس بھی رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بلوچستان سے زیادہ ہے. ان کے اوپر کچھ فرما دیجئے. اور یہ جو حال ہی میں ایمان مزاری اور علی وزیر کو اٹھایا گیا ہے, یہ تو آپ کی حکومت میں اقتدار میں آنے کے بعد اٹھایا گیا ہے, ڈکیتی کے اوپر, چوری کے اوپر. میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ کا جواب جو ہے وہ ضروری ہے. کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے, جو آپ کی پاپولیشن ہے, اس میں ایک میجر چیلنج, کیا آپ برطانیہ میں جا کے اپنا پاسپورٹ ویسے بنوا سکتی ہیں اگر آپ انٹائٹل نہ ہوں؟ ویسے میرا سوال ہے, مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ ناممکن ہے. واہ, کتنی یقین کے ساتھ آپ نے کہا ناممکن ہے. پاکستان میں کوئی بنگالی, افغانی, ایرانی, چینی بنوا سکتا ہے؟ آرام سے بن جاتا ہے سر, بن نہیں جاتا, آرام سے بن جاتا ہے. کوئی 15-20 ہزار سے 50 ہزار سے 2 لاکھ روپے تک کا خرچہ آتا ہے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایسے میں ایک طرف آپ ٹیررزم کے ویو کے تحت ہم سے, ریاست سے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں کہ وہ اس فرنٹ پہ آ کے گولیاں بھی کھائیں, خون بھی بہائیں, اور رائٹلی سو یہ کام
ان کو اسائن ہے، ان کو کرنا بھی ہے. اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ آپ کے ڈیٹا بیس کا ہے جو کہ نادرا کلیکٹ کرتا ہے. اور اس میں جو پچھلے 1-1.5-2 دہائیوں میں ہمارے تجربات ہوئے ہیں، ایسے امبیرسنگ مومنٹس آپ کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو موجودہ طنز آپ کے سوال میں چھپا تھا، اس سے بڑا طنز آپ نے اپنے ٹاک شوز میں اپنے سوالات اٹھا کے کیے کہ فلاں کا پاسپورٹ یہاں کیسے آیا، فلاں کا شناختی کارڈ کیسے بنا. اب میں فلاں کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ میری بہنوں کی طرح ہیں. 3 اسٹار یا کسی اور پروفیشن سے جڑا ہوا، ہم نے اس میں دونوں رکھے ہیں، سول سرونٹ اور ملٹری بیوروکریٹ، دونوں، کسی کو بھی چوز کیا جا سکتا ہے. چند ایسے محکمے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کوورٹ اور کچھ اوورٹ ایشوز آتے ہیں، اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ ٹرینڈ انڈیویجولس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ نگران وزیر اعظم بھی کسی جنرل کو بنا دیتے، تو نہیں بنایا نا. نادرا کا چیئرمین بنانے میں اس کی ضرورت ہے. اس کو ہم نے پیمرا کا ہیڈ نہیں بنایا، اس میں جرنلسٹ لگے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کیوں پیمرا کا ہیڈ جو ہے وہ جرنلسٹ ہو، اس پہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے ہوتے ہیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. کسی بزنس پروفیشنل کو ہونا چاہیے یا کسی اکیڈیمک پروفیشنل کو ہونا چاہیے. یہ آرگومنٹس آتے ہیں. اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا وہ جو ہمارا روایتی انداز ہے اس سے ڈائیورس کر کے پہلے تو اس کے میرٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں میرٹ موجود ہے، یعنی کہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اگر ہم پھر بھی اس کا قائل نہ ہوں، پھر یقیناً سوال بھی اٹھنے چاہیے اور سوالات کے جوابات بھی ملنے چاہیے. جہاں تک لاپتہ افراد کا تعلق ہے، یہ کرونک ایشو ہے، آج کا نہیں ہے، کئی دہائیوں پہ محیط ہے، اور کسی ایک فرد کو بھی اس ملک میں لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہو رہے ہیں، الزامات ہیں. یہ دیکھیں ایک کمپلیکس سچویشن کا کانسیکوینس ہے، اور وہ کمپلیکس سچویشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے صوبے میں 3-4-5 ایسے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں جن کا نام BLA ہے، BRA ہے، BLF ہے. وہ تمام سمجھتے ہیں کہ آرمڈ اسٹرگل کے نتیجے میں مارنا اور مرنا جائز ہے، اور اس کے لیے وہ ایک اپنی ایتھنک بیسڈ جغرافی یا نیا ملک تشکیل دینا چاہتے ہیں. یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی، اس میں کوئی چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جب ان میں سے بہت سارے لوگوں کے جو ملیٹنٹس ہیں ان پہ یہ الزامات ریاست کے اداروں پہ آتے رہے کہ جناب انہوں نے ان کو لاپتہ یا انفورسڈ ڈس اپیئرنس کی ہے. اب انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. یونائٹڈ نیشنز کی ایک کمیٹی موجود ہے اور اس کی ایک میتھڈالوجی ہے. اس میتھڈالوجی کے تحت آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ اس کو چیمپئن کرنا چاہتے ہیں، کسی نے یہ زحمت نہیں کی ہے کہ اس میتھڈالوجی کو آپ پتہ کرائیں کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں، یہ ساؤتھ امریکہ میں بھی یہ مسئلہ ہے، لیٹن امریکہ میں بھی مسئلہ ہے. ہندوستان میں صرف کشمیر میں 8,000 افراد اکارڈنگ ٹو دا UN کمیٹی فار انفورسڈ ڈس اپیئرنس وہ رپورٹڈ ہیں انفورسڈ ڈس اپیئرنس کی کیٹیگری میں. امریکہ میں بھی ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ساؤتھ اور لیٹن امریکہ میں تو ڈیفینیٹلی ہیں. ایشیا کے کئی ممالک. یہ ایکسکلوسیولی بلوچستان کا کوئی یونیک مسئلہ نہیں ہے. ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب آپ ان سے کوئی ڈیٹا بیس مانگتے ہیں کہ جی آسما آپ کہتے ہیں کہ انفورسڈلی ڈس اپیئرڈ ہے، ان کے والدین کون ہیں، ان کے سبلنگز کون ہیں، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کون ہے، انہوں نے کہاں پہ تعلیم پائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ 8,000 نام ہے، یہ غائب ہے، بس مان لیں آپ. یہاں سے ہمارا اور ان کا اختلاف شروع ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے. دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. ہم میں سے بہت سارے یہ رپورٹڈلی ایسے لوگ تھے جن کو ان لسٹ میں ان کے نام آئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پہاڑوں میں بھی
ان کے کیمپس موجود ہیں. کسی کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے کہ ان کیمپس میں کون کون سے لوگ ہیں؟ کسی کے پاس نہیں. شاید ہمارے پاس انٹیلیجنس ویزیبلٹی ہو لیکن کسی سوشل آرگنائزیشن کے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے موجود. لوکل جنگ اور مشرق میں 2009-10 کی بات ہوگی یا 11 کی ہوگی میکسیمم. ہمارے ہاں بہت زیادہ آپریشنز ہوئے اور کوئی 300-350 کے قریب افراد مارے گئے. بی ایل اے نے یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ جب وہ یہ آرگنائزیشنز کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اگر اس کی ڈینائل نہیں آئے تو اٹ از ازیوم ٹو بی ٹرو. یہ جوڈیشل پریکٹس بھی ہے, یہ سوشل پریکٹس بھی ہے اور پولیٹیکل پریکٹس بھی ہے. انہوں نے لوکل جنگ اخبار میں ان 310 یا 20 افراد کو ٹائٹلز دیے, کہا جی ہم تسلیم کرتے ہیں یہ ہمارے کمبیٹنٹس تھے. لیکن چونکہ یہ جب تک یہ زندہ تھے ہم یہ ایکنالج نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کی موت کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جو قومی جد و جہد میں ان کا کردار ہے اس کو تاریخ یاد رکھے. لیکن وہ 350 افراد اس سے پہلے لاپتہ افراد کی لسٹ میں تھے. تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. اسی طرح ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہے. ٹی ٹی پی کے لوگ ان سے زیادہ آپ کو پتہ ہے لاپتہ کا کلیم ان کا ہے, لیکن ان کے یہاں پہ شاید سمپتائزرز کم ہیں, یا ان کے کاز کو پروجیکٹ کرنے والے کم ہیں, یا اس کو شاید وہ ہیومن رائٹس کے اس کیٹیگری میں نہیں رکھتے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنز. وہ رائٹ اور رانگ لیکن ریزنز ہوتی ہیں. میری نظر میں تو دونوں کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن میری نظر میں دونوں کے دونوں اگر ریاست کو ملائن کرنے کے لیے کسی پروپیگنڈا کا حصہ بنیں گے تو اس کو ریزسٹ کرنا بھی ہمارا فرض ہے اور ہمارا کام ہے. Thank you, Mr. Prime Minister. Could you please be a bit more specific on the issue of your negotiations with the IMF? کیونکہ یہ جو الیکٹریسٹی کا ایشو ہے ناٹ جسٹ کہ آپ نے کہہ دیا وہ بل ادا کر دیں گے. باخدا صبح مجھے اپنا ٹیوب ویل آپریٹر ملا, سی ڈی اے کا امپلائی ہے, 30,000 روپیہ اس کا بل ہے اور 30,900 روپیہ اس کی سیلری. آپ کے کہنے سے وہ کدھر جائے؟ کیونکہ آپ 2 دن پہلے مادام اور ان کی ٹیم جو ہے وہ آئی ایم ایف سے اپنی چیزیں شیئر کر چکی ہیں, اور وہاں سے کیا رسپانس ہے آپ کو؟ وہ جو اسٹاف لیول ایف ایس کی اور پاور سیکرٹری کی جو میٹنگ ہوئی ان کی, اس میں جو آپ کا 6 ماہ کی انسٹالمنٹس کی جو تھا پرپوزل دیٹ ہیز بین ڈسکس, اور ان کی طرف سے آپ رسپانس کا ویٹ تھا, تو واٹ از دی آئی ایم ایف سیئنگ, ان کا آبجیکشن کیا ہے؟ نمبر 1. دوسرا, جسٹ اے کامنٹ ناٹ این آنسر, یہ بات اب سبسڈی کی نہیں ہے مسٹر پرائم منسٹر. 976 ارب روپیہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے سبسڈی کا, وہ سارا سبسڈی نہیں ہے. اس میں لیس کمپوننٹ جو ہے سبسڈی کا ہے, باقی آپ نے پرانے قرضے اس میں سے دینے ہیں. مادام کو بھی پتہ ہے, منسٹر کو بھی پتہ ہے, تھوڑا تھوڑا مجھے بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے اس وقت جو بل آیا ہے 53 روپے فی یونٹ, میرا اپنے گھر کا بل ہے, فی یونٹ 53 روپے, اس میں مور دین کاسٹ آف جنریشن ہے. ڈیٹ سروسنگ سرچارج کی مادام نے بات کی ہے, اس کے اندر آپ کی انیفیشنسیز آپ نے کیپچر کی ہوئی ہیں. آپ کا خود 2500 ارب روپیہ خود پاور سیکرٹری نے, میں اس دن فگر دیا تھا, مختار صاحب نے ایک بریفنگ کروائی تھی, جو ایریاز کا ہے جس کی طرف آپ اب یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں, آپ وہاں سے وہ پیسہ ریکور کر کے ڈی ایس ایس کا جو 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ مجھے لے رہے ہیں میرے, وہ ختم کر سکتے ہیں. اس میں تو آپ کو کوئی, آئی ہوپ کہ دیٹ کین بی اے سمپل تھنگ. نو کمنگ ٹو مائی سیکنڈ کویشچن, آپ نے ٹیکسز کی بات کی. دیر از اے رپورٹ بائی دی, ایک انٹرم رپورٹ بنائی تھی ایک فارمر فائنانس منسٹر نے, ایک کمیشن بنایا تھا, آر ایم سی اس کا ٹائٹل تھا, ان کی طرف سے. اب اس میں کچھ سجیشن ہے, وڈ یو لائک ٹو امپلیمنٹ دوز سجیشن جس میں کچھ امیجیٹ ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے پاکستان کا, جو ایکسپورٹرز ہیں, دے پے جسٹ 1% ٹیکس اینڈ آئی پے اپ ٹو 35% اینڈ یو آلسو پے اگر آپ کی سیلری آتی ہے. تھرڈلی, آپ نے ایس آئی ایف سی کی بات کی. Would you be able to share more details about the exact 3-4 joint ventures that you are talking about? And what is the actual value of those investments that are coming to Pakistan? ایس آئی ایف سی پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اراؤنڈ 60 to 70 بلین US dollars 3 to 5 years کے اسپین میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اسی کے لگ بھگ پلیجز اور پرومسز ہیں کہ اتنی مزید انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. ہم نے اپنے پروجیکٹس ڈیزائن کرنے ہیں اور سبمٹ کرنے ہیں. دیر از اے ہیوج ایپیٹائٹ ٹو انویسٹ. ہمارے پارٹ پہ
ہم نے ڈائیورسیفائی کر کے مختلف ایریاز کے پروجیکٹس لے کے جانے اور انویسٹمنٹ کی اٹریکشن آنی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ سبسڈائزڈ بلز ہیں اس وقت، اگر آپ ایسا سمجھیں یا میں نے ایسا تاثر دیا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایسا قطعاً نہیں کہا۔ ہاں میں نے یہ ضرور کہا کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں، اور اسی کو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے یہ 14 روپے 2 مہینوں کا ایڈ ہو کر ہمارے اس ماہ کے بل میں آیا ہے، اس پہ بڑی بحث ہماری ہوئی ہے۔ مختصراً آپ نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں، تو مختصراً یہ ہے کہ وی ہیو کمیونیکیٹڈ، دے آر کمیونیکیٹنگ، well they are communicating, as soon as we get the answer we'll let you know. ایسے ہی ہے نا میڈم فائنانس منسٹر؟ Yeah, and I think I need to clarify. I have had no meeting on this subject matter with the IMF at my level. But they requested for an introductory meeting with me, which is not yesterday or the day before. And we had like a courtesy meeting. جی obviously it's a technical matter. وہ ڈفرینٹ سطح پہ کمیونیکیشن تو ہوتی ہے نا، پھر پلس آپ کا ایک پاسٹ جو بیہیویئر ہے اس کے تحت بھی آپ کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے، ویو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو شاید ہماری تھوڑی سی کاشس اپروچ ہے۔ واٹ ایور وی ڈو ہم وہ ڈیلیبریشنس کے بات کریں گے۔ اور جہاں تک SIFC کا وہ ہے، ان کی ایک ویب سائٹ ڈیزائن ہوئی ہے اور اس میں بڑی اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے کہ کرنٹ JVs کتنی ہوئی ہیں، فیوچر میں کہاں پر پوٹینشیل موجود ہے، تو اینی ون کین ہیو ایکسیس ٹو دیٹ۔ ٹھیک ہے، انٹرم رپورٹ کا میں بتا دوں، آپ بتا دیں چلیں۔ جی I'm looking at that interim report currently. As you will appreciate, there are measures that may require legislative changes that we would not be able to implement, but if there are other low-hanging fruits, we will surely consider. ریٹرک جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن ریالٹی جو ہے اٹس اسٹارک اینڈ بلیک۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے جو آپ نے اتنے بہت سارے ایشوز اٹھائے ہیں اس پہ میں سوال نہیں پوچھوں گا اس وجہ سے کہ وہ باتیں ہم دوبارہ جو ہے وہ کیفیز میں اور کافی شاپس پہ کریں گے جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنے بہت سے وزراء کو صرف یہ تجویز دیں کہ وہ قوم کو ایسی لالی پاپس نہ دیں جو ان 3 مہینوں نہیں اگلے 300 سال میں پوری نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے کہ غربت نہ تو آج سے ہے نہ آپ کے دور میں ختم ہوگی، ٹیررزم نہ کل شروع ہوئی ہے نہ کل ختم ہوگی۔ لیکن اگر وزیر یہ کہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو 80 بلین تک پہنچا دیا جائے، تو انہوں نے کہا میری جان یہ آج تک تو ہوا نہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ دوسرا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ آج جو ہے وہ 1.5 ارب ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو 8 ارب تک لے جائیں، 8 ارب ڈالر تک۔ انہوں نے کہا یار اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ وہی کام کریں جو ہو سکتا ہے، اور آپ نے خود کہا کہ وہ کام جو ہے وہ آپ کے ایک ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی باتیں انشاءاللہ جو ہیں وہ بعد میں ہوں گی۔ یہ کلچر آف ریٹرکس یا کلچر آف ان ریئلسٹک مائل سٹونز اور گولز جس کی طرف آپ ہنٹ کر رہے ہیں، میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ جو $80 بلین کا جو ایکسپورٹ ٹارگٹ ہے وہ ہم نے 3 مہینوں میں نہیں اچیو کرنا۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ میری ایک اسٹیٹمنٹ کو لیا گیا اور کہا گیا کہ جس نے اس ملک سے جانا ہے چلا جائے، سو اٹ واز ان اے ویری ڈرامیٹک وے، اور اس ایک سینٹنس پہ جتنا مجھے ٹرول کیا گیا ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کرتے رہیں، اس سے ہی وہ بھی ایکسپوز ہوں گے اور ہم بھی شاید اسٹرینتھن ہوتے ہیں۔ $80 بلین کا جو پوٹینشیل ٹریڈ ہے وہ کئی مرتبہ میں کامرس منسٹر کو اس پہ سن چکا ہوں کہ وہ بار بار ہمیں یہ ریئلائزیشن کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون سے ایریاز ہیں، لیٹ سے ٹیکسٹائل ہے، دوسرے ایریاز ہیں جس میں اگر کوئی پالیسی فکسیشن کی جائے، کہیں پہ انسینٹیوائز کیا جائے، کچھ اور میجرز لیے جائیں، تو یہ پروجیکشن
of that target is doable. This is what he is saying. وہ کسی کو لالی پاپ نہیں دے رہے اور آپ لالی پاپ بالکل نہ لیں. لالی پاپس یا ڈیلوژن شاید ہم کم سے کم جو کام کر سکتے ہیں, میرے خیال میں شاید سولنگی صاحب آپ کے کولیگ ہیں, اس کے گواہ ہوں گے, میں نے پہلی میٹنگز میں یہ عرض کی ہے ان کو کہ جتنا کم سے کم ہم بولیں وہ بہتر ہے, اور جو بولیں کوشش کریں کہ سچ بولیں. Our credibility is very important to us. I don't want کہ ہم کوئی ایسی بات کریں which would haunt us. مجھے بار بار ران صاحب بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں, دوسرے دوست بھی کر رہے ہیں, میں کیوں ان بلز کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی کمٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کل پرسوں جب بھی کوئی ہم ڈیسیجن لیں گے پتہ لگ جائے گا. تو آج میں روانی میں کیوں وہ بات کروں جو کل ہونی نہیں ہے. جو کل ہونا ہے ہم وہی بات کریں گے. ہم نے ہماری پوری کابینہ کو ایک ریٹن ڈویبل ٹارگٹس جو ہے نا وہ میری طرف سے چلے گئے ہیں, ان کو شاید آج شام تک یا کل صبح تک مل جائیں گے. اور اس اسٹنٹ میں جو جو ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں وہ ہم نے ان کو سیٹ کر کے دیے ہوئے ہیں, اور جو ٹارگٹس نہیں ریئلائز ہو سکتے, اچیو نہیں ہو سکتے, وہ بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ڈاکیومنٹ کر کے ہمارے پاس واپس بھیجے کہ کیوں نہیں ہو سکتے. سو وی آر ناٹ انٹو دا بزنس آف ریٹرک, وی آر انٹو دا بزنس آف سیریس ایکسرسائز آف گورننس. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن لیٹ سے FBR ہے, ہمارا بالکل ٹارگٹ ہے کہ نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے, جو کہ 80% آف آر اکانومی, ہماری ایک کنزرویٹو اسٹیمیٹ ہے, وہ نان ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ 3, 4, 5 ہزار 6 ہزار ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کا ریسیویبل ہوتا ہے, اور وہ اسی طرح انڈائریکٹ ٹیکسز میں سب سے زیادہ ہے. جو پروگریسو ٹیکسیشن آپ کی ہے وہ یو ہیو گاٹ اے ویری پور ایبلٹی ٹو ٹیکس دیٹ. اس کے لیے چیئرمین FBR یا کوئی اور اس ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا. یہ چند دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہم بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ریز کیا جائے کہ وہ 10,000 ارب روپے کے قریب ہو, وہ 11,000 ارب روپے کے قریب ہو, وہ 15,000 ارب روپے کے قریب ہو. میں اور آپ جہاں پہ کافی اور چائے پیتے ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. میں اور آپ جہاں کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ایک ٹل ہوتی ہے اس بل کے لیے جو کہ ٹیکسڈ بل ہے, اور ایک وہیں پر سفید کاغذ پہ آپ کو بل دے دیا. دس از کلچر, دس از آر کلچر, وی ڈو اٹ. ٹیکس ایویژن چلیں آپ نہ مانیں, ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو میری بات اس لیے کی تھی کہ دیکھیں آئی واز ان ارلی ہائی اسکول وین آئی ہرڈ کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. میرے بچے گریجویٹ ہو کے فارغ ہو کے نوکریاں کر رہے ہیں, وہ وسائل باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. مسائل ہی ہیں صرف, ٹھیک ہے نا, وسائل چھپے ہوئے ہیں. آپ نے یہ جس طرح بتایا نا کہ کہاں سے کون سے معدنیات نکلیں گے, وزیر اعظم صاحب صرف عوام کا تیل نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ یو نو اٹ. مجھے پتا ہے کہ آپ کی اس وقت جو جاب ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. آئی ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو میک اٹ اے میچ ہیئر, بٹ تھنگ از کہ جو تھنگس جن لوگوں نے کرنے تھے نا ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہے. دا سول سروس ہیز کلیپسڈ. ہمارے وقت میں گورنمنٹ کے اسکول کام کر رہے تھے. میں جس یونیورسٹی سے میں نے لاء کی ڈگری لی تھی اس دن کہیں کاغذات میں سے ان کی میری رسید نکل آئی. عامر, میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کنٹیسٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے تھوڑے عرصے بعد واپس ہمارے پاس آ جانا ہے. دیکھیے میں جاؤں یا نہ جاؤں, آپ پروفیشنل پولیٹیشین نہیں ہیں. میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں کہ یہ ان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اگر نہ ہوتا تو $700 ارب کا ریکارڈک نہیں ہوتا. یہ کوئی مودی کے گجرات میں تو ریکارڈک نہیں نکلا. آپ کو جو اسکول میں بات بتائی گئی تھی وہ سچ تھی, وہ بالکل ٹھیک تھی. آپ عرض میری سن لیں, آپ میری عرض سن لیں. دیکھیں جو اس سرکاسزم کا میرے خیال میں ہمارے سوشل ہیلتھ پہ نہیں, یہ میرے شکوے کی بات نہیں ہے. دیکھیں نہیں آسما, کیا ریکارڈک قدرتی وسیلہ نہیں ہے؟ کتنے کا ہے؟
$700 billion US. تو اگر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے تو یہ جھوٹ نہیں تھا. ہم اگر آج SIFC کا انیشیٹو لے رہے ہیں اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کے لیے جو سائنٹیفک میتھڈ اور جو فائنینشیل ماڈل ہے اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم کیوں لوگوں کو یہ کہیں کہ جی یہ تو ہم اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہماری اڑیاں جو ہیں وہ سکھڑ گئی ہیں. ہم اس لائن پہ آرگو نہیں کرنا چاہ رہے. ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ریاست نے اس کی ایبلٹی ٹو ریکور ٹیکس ہیز کمپرومائزڈ. اس کو درست کرنے کے لیے ہم 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں ہیڈ ہنٹنگ کریں گے, بہتر لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے, جو اوور آل ٹیکسیشن کا جو ریکوری کا میکانزم ہے اس کو درست کریں گے. اگر ہم یہ تمام چیزوں کو نہ کریں تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو ویسے ہی الیکشن کرانا ہے, تو ہمارا کیا کام ہے؟ تو ہم کم سے کم یہ کام تو کریں. اس بیچ میں ٹیررزم کا چیلنج ہے, دوسرے چیلنجز ہیں. ڈے ٹو ڈے جو گورننس کی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایز اے الیکٹڈ گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ہم نے وہ اس شوز کو فل ان کرنا ہے. باقی وہ ہے 3 مہینے کے, ان کا مینڈیٹ 5 سال کا ہے. یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے. آپ نے باتیں بہت ساری کی, ساری کی ساری باتیں بالکل درست ہیں. لارجلی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ پرابلمس کیا ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ لاسٹ گورنمنٹ بھی یہی کرتی رہی تھی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتی رہی تھی. سولوشنز اتنے سمجھ نہیں آ رہے. لانگ ٹرم میں آئی انڈرسٹینڈ, آئی ایگری, منرلس بھی ہیں, IT کا بھی پوٹینشیل ہے, ٹیکسٹائل کا بھی پوٹینشیل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو انگزائٹی ہے, آپ نے اسٹارٹ میں یہ بات بولی کہ لوگ جو ہیں وہ بہت ایک گلومی پکچر پینٹ کریں. گلومی پکچر اس وجہ سے ہے بیکاز in the absence of any direction automatically chaos ensues, right now کوئی ہمیں میجرلی solutions ایسا نظر نہیں آ رہے. اگر میں فار ایگزامپل کروں کہ یہ ساری they seem like cosmetic, یہ بندہ لگا دیں ادھر وہ seemingly کچھ ہو جائے گا. وہ بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ bureaucracy seems like in Pakistan it has failed. بندے آپ جتنے بھی فلپ کرتے رہیں آؤٹ کم سیم ہی رہتا ہے. کوئی میجر ہم solutions آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ڈی مونیٹائزیشن. آپ نے کہا کہ جی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, اس کے کیا سولوشنز آ سکتے ہیں؟ وہی بیسک کہ جی FBR میں چینج آ جائے گا, POS بڑھ جائے گا, جو کہ ہم نے دیکھا ہے سولوشنز نہیں ورک آؤٹ کیے. کیا کوئی میجر ایسے ہم اسٹیپس دیکھیں گے وچ از گوئنگ ٹو شیک اپ دا سسٹم؟ کیا ریئل اسٹیٹ بہتر ٹیکس ہوگا؟ کیا ایگری ٹیکس ہونا شروع ہو جائے گا؟ کیا ریٹیلرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا؟ اسٹیٹ کی ساورینٹی ہم نے بڑی اچھی دیکھی پچھلے 6 مہینے میں کہ بڑی پاور ایگزرٹ ہوئی, بٹ وہ پاور کیا ان ایریاز میں ایگزرٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ اگین پیورلی اگر میں اکانومی کی بات کروں, بیکاز لارجلی جو ڈسپونڈنسی ہے وہ سوشل میڈیا کامنٹیٹرز کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس وجہ سے بیکاز دیر از نو ڈائریکشن بینگ گیون بائی پیپل ہو آر سیمنگلی ان چارج. میں اس کو صرف رسپونڈ کر دوں, دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, آئی ایم گلیڈ یو ریزڈ آل دس. جو ڈسپونڈنسی کو ایڈریس کرنا تھا وہ سوشل پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا تھا. آپ کے اگر خاکم بدہن گھر میں کوئی غم آ جائے تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کو تسلی دیتا ہے کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور ہم اس سے نکل آئیں گے. یہ جو آپٹمزم ہوتا ہے, یہ جو برائٹ سائڈ ہوتی ہے, یہ انسانی زندگی کا عنصر ہوتا ہے, یہ انسانی زندگی کی روح ہوتی ہے. جو پیسمزم ہے وہ زہر ہے زندگی کے لیے, وہ لائف کو کنورٹ کرتی ہے ٹو ڈیتھ. اور جو آپٹمزم ہے, امید ہے, قرآن حکیم کی آیات ہے کہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب وہ کس وقت کہہ رہا ہے؟ وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ جب آپ مکمل یاسیت کا شکار ہو جاتے ہیں, جب آپ کو کوئی آرگومنٹ آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے ٹو سروائیو. اس سچویشن میں وہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے, جو ان سین ہوتا ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے. دس از دا پوٹینشیل آف ہیومن اسٹوری. یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا یا نان سوشل میڈیا, میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, یہ میرے جیسے کسی فرد کا کام تھا کہ جو آپ کو یہ بتاتا, جو ان کو یہ بتاتا, وہ کام نہیں ہو رہا, بلکہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں فردر انٹو دا creation and enhancement and
मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम डिस्पोंडेंसी, मैं उस सियासियत को बढ़ावा दे रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स के साथ जो है ना अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. किसने करना था सोसाइटी में ये काम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का तो नहीं था या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का तो नहीं था, ये उन सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस फिगर्स का था जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस सोसाइटी के. वो कोई भी हो सकते हैं. क्या वो अपना काम कर रहे हैं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद हम अपना काम दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रहे हैं, वरना ये सिचुएशन शायद हमारी नहीं होती. मैंने आपको बताया कि इजराइल में 1000% जो है ना वो 78-79 में इन्फ्लेशन रेट है. आप जाके ऑब्जर्व करें कि क्या डिस्पोंडेंसी की ये सतह थी उस सोसाइटी में. सर अगर आपको इकोनॉमिक्स की बता दें कोई मेजर स्टेप्स के इजराइल में आया था 91 में इंडिया के साथ भी आया था. 91 में इंडिया के साथ आया था, वहाँ पे लेट 70s में. The difference just was कि they had a very clear direction on what they were going to do. क्या वो प्राइवेटाइज करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे, क्या वो डिमोनेटाइज करेंगे. अब उसमें अर्ज ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि हम चेयरमैन FBR के लिए हेड हंटिंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी कोई एक आदमी से तो कुछ नहीं होता. अब ये आर्गूमेंट जो है ना, इसको मैं हैरान हूँ कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ. ऑफ कोर्स एग्री सेक्टर को, रियल स्टेट को, बाकी तमाम जितने हमारे सेक्टर्स हैं, आपने लॉयर्स का जिक्र नहीं किया. क्या उनको टैक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. आपने डॉक्टर्स को नहीं बताया कि क्या उनको टैक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट का और मीडिया आउटलेट्स का मैंने कह दिया. सोशल इन्फ्लुएंसर्स आजकल नए अर्नर्स बन गए यूट्यूब पे, क्या उनको टैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दिस इज वेयर वी नीड एन ओपन डिस्कोर्स, और उस ओपन डिस्कोर्स के लिए कोई ऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट चाहिए, और हमारे केस में वो चेयरमैन FBR ही है. क्या करें हम, चेयरमैन रेलवेज को तो नहीं दे सकते, चेयरमैन वाबडा को नहीं दे सकते, वैसे ही नादरा की अपॉइंटमेंट पे बड़ी क्रिटिसिज्म है, किसी और तरफ नहीं दे सकते. आपके पास यही ऑप्शन रह जाता है कि आप FBR के रिफॉर्म की तरफ जाएं, और उस रिफॉर्म में हम उनको वो एजेंडा और वो टारगेट्स दें. एंड आई एम श्योर कि जब ये एरियाज आइडेंटिफाई होंगे और इनकी जो डॉक्यूमेंट, असल चीज़ उनको डेटाबेस में लाना है. कोई भी सेक्टर, कोई भी फर्द डेटाबेस में आने के लिए तैयार नहीं है. मुझे पता है कि जब ताजरों को कहा गया कि जी सिर्फ आप शनाख्ती कार्ड प्रोवाइड करें और GST के हवाले से, कोई राज़ी नहीं था ID कार्ड देने के लिए. फिर फाइलर्स को इसी तरह इंकरेज किया गया. सो वी आर इनटू दैट प्रोसेस, और टाइम कंजम्पशन है, और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि इसके डिविडेंड्स टाइडियस हैं, स्लो हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है. जी अस्सलाम वालेकुम सर, यशवीन जमाल फ्रॉम न्यू न्यूज़. बहुत सारी अहम बातें यहाँ पर हो गई. दो चीज़ें क्विकली. एक तो सर इलेक्शन आज होता है, कल होता है, इलेक्शन होना है. आप एक डिबेट है पाकिस्तान में कि क्या सभी सियासी जमातें जो इस वक्त इन प्ले हैं उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है. और ये मैं सवाल इसलिए करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के साथ जो मामलात हैं वो हम सब के सामने हैं, बिलखुसूस जो ख़वातीन इस वक्त वो हैं कैद में हैं, उनके जो मामलात हैं हर रोज़ हम देख रहे हैं. इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी नई नई दफ़ात जो बेल्स के मामलात हैं वो हम सबके सामने. इसको एक तो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. दूसरा सहाफ़ी, हम बहुत सारे यहाँ पे हमारी कम्युनिटी मौजूद है, हमारी कम्युनिटी से अभी भी मिसिंग पर्सनस की बात हो रही थी, यहाँ से भी एक मिसिंग शख्सियत हैं. इमरान रियाज खान साहब का जो मामला है इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए तो नहीं हल हुआ. आपसे कोई उम्मीद रखें सर? थैंक यू. 113 दिन हो गए एग्जैक्टली. देखें, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स हैं इस मुल्क में, इस माशरे में, उनको तमाम लॉफुल पार्टिसिपेशन, पीसफुल पार्टिसिपेशन का बुनियादी हक़ हासिल है. अगर कोई शख्स इलेक्शन के दिन जाता है और ऐलान करते हुए जाता है कि मैंने PTI को वोट करना है, PMLN को वोट करना है, JUI को वोट करना है, और रियासत की मशीनरी इस बुनियाद पे उस पे रुकावट उसकी मूवमेंट में डाले, तो ये अनलॉफुल काम है. इसका इख्तियार लोगों के पास है कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज करें और वो वहाँ जाके वोट डाल के आएँ. लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि मैंने जमीयत को वोट डालना है और साथ में 2 लोगों का सर भी फाड़ना है, किसी के गिरबान में भी हाथ डालना है, इसकी इजाज़त कोई नहीं देगा. अर्ज़ मेरी सुन ले मेरी बहन, आपने मतलब सवाल पूछा, मैं उसको फिर मुझे आई एम इंटाइटल्ड टू रिस्पॉन्ड एंड रिप्लाई. मैंने आपकी पूरी बात तसल्ली से सुनी है.
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, अगर किसी ने वैंडलिज्म का शिकार हुआ है या उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए लॉज मौजूद हैं। क्या आप समझती हैं कि उनके लिए हम उनके जेंडर के बेस पे लॉ सस्पेंड करें? सजेस्ट करें, हम कर देते हैं। अगर नहीं है सस्पेंशन तो फिर कल को वो वुमेन पार्टिसिपेंट्स जो दूसरी सियासी जमातों से वाबस्ता होंगी, और कई हैं, कल वो इसको आर्गूमेंट बना के कहेंगे कि जनाब आपने फ़लाँ जमात के लिए तो ये रखा, तो हमारे लिए भी ये असूल रखें। क्या मैं एज ए एग्जेक्टिव, जो कि एक लिमिटेड अथॉरिटी चंद माह की मेरे पास है, मैं पाकिस्तान की जो जुडिशल सिस्टम है उनको ये इंस्ट्रक्शंस पास करूं कि जी इनको आज़ाद छोड़ दें और इनको अपने घरों में लौट के आना चाहिए? अगर ये तजवीज़ है, ये बता दें। देखिए, जुडिशल फोरम इज़ अवेलेबल इन दिस कंट्री। वो फ्लॉड हो सकता है, वो शायद बहुत बेहतर परफॉर्म ना कर रहा हो, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, उसको बेहतर करना चाहिए, इस पूरे डिबेट की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं सिविल मजिस्ट्रेसी को ख़त्म कर दूं, एपेलेट अथॉरिटी को ख़त्म कर दूं, हाई कोर्ट की सतह ख़त्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की सतह ख़त्म हो जाए। वो प्रोसेस चल रहा है, उसको हमने कहीं पर अगर इन्फ्लुएंस किया है, मेरे कैबिनेट में किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, तो मुझे रिपोर्ट करें। बाकी इंडिविजुअल केस के तौर पे आपने किसी का नाम इन्फोर्स डिसअपीयरेंस में लिया है, हम यकीनन इंटीरियर मिनिस्टर को मैं आई विल पास माई इंस्ट्रक्शंस, हम देखेंगे, हम इंक्वायर करेंगे। ये ज़रूर मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि मुझे नहीं पता, मैं एविडेंस बेस्ड गुफ्तगू का कायल हूँ। अगर कोई एविडेंस है कि किसी को फोर्सफुली डिसअपीयर किया गया है तो वी विल टेक एक्शन, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये एविडेंस नहीं मौजूद तो मड स्लिंगिंग या सिर्फ डिफेम करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, इसको भी हम डिस्करेज करेंगे। तो इट नीड्स टू बी अ बैलेंस। आपने इसराइल का रेफरेंस दिया, इंडिया की हमने डिस्कशन की। ज़ाहिर है जब भी कौमों के अंदर मसाइल आते हैं, जब आप एक एज अ कौम कोई भी मसला हो तो ज़ाहिर है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। राइट नाउ मेरे ख्याल से पिछले 60-70 अगर हम साल देखें तो जितनी होपलेसनेस इस टाइम है, स्पेशली जेन ज़ी मिलेनियल के अंदर, जो आपके हम लोग हर जगह पे कोट करते हैं जी 70% यूथ है, वो शायद कभी भी नहीं। आपने जिक्र किया कि आपने कमेंट किया, उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिया गया, और बहुत से लोग जेन्युइनली भी जा रहे हैं, लाइक होप ख़त्म हो गई है। सो आपका ओवरऑल मैसेज जो है वो क्या होगा यंगस्टर्स के लिए? देखिए, मैं आपको दोबारा ये अर्ज़ कर दूं, मुझे लगता है कि ये बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड और क्राफ्टेड सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी जो है ना, प्रोजेक्ट भी की जाती है और प्रमोट भी की जाती है, बताई भी जाती है। पाकिस्तान में जैसे आमिर गौरी साहब ने माजी का हवाला दिया कि हम ये सुना करते थे, ये सुना करते थे, मुझे भी स्कूल के ज़माने से याद है कि हमसाए में हर दूसरा शख्स यूरोप और अमेरिका जाना चाहता था। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। आप जब मीरपुर की जो हमारी कम्युनिटी है वो यूके में एक बड़ी प्रॉमिसिंग कम्युनिटी है। 2 डैम्स बने, फिर लोगों ने मास माइग्रेशन की। उसके बाद हमारे मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और इस एरिया के जो लोग हैं, और तीसरे घर का बंदा जो है ना, आप 24 करोड़ और 25 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन का मुल्क है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो लेबर मार्केट की है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इकोनॉमिक माइग्रेशन इज़ अ इंटरनेशनल फिनोमेना, जिसको इवन बाज़ औक़ात यूरोप में जो पॉलिटिकल असाइलम है, उसको उनकी रेलेवेंट गवर्नमेंट जो है ना, उसको इकोनॉमिक माइग्रेशन के तौर पे देखती हैं। कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, तमाम जगहों पे, गल्फ़, ऐसा पैटर्न मुझे नहीं नज़र आ रहा रिसेंटली कि ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर है और स्टेट स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आपको नर्सेज अवेलेबल नहीं है कि जो आपको ट्रीट कर सकें, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है जो आपकी मेडिकल कंडीशन को देख सकें, प्रोफेशनल्स नहीं हैं, इंजीनियर्स जो आपके रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकें। क्या हुआ है ऐसा? मैं ये सवाल ख़ुद उठा रहा हूँ। जितनी डीप डिस्पोंडेंसी का आप तस्करा कर रहे हैं, दोबारा ज़रा नज़र दौड़ा के देखें कि बिजनेसमैन की नॉन अवेलेबिलिटी हो गई है, कैपिटल की नॉन अवेलेबिलिटी हो गई है। सोसाइटी इज़ रिलेटिवली फंक्शनिंग एट अ नॉर्मल पेस। लेकिन मैं भी आपको कह रहा हूँ डिस्पोंडेंसी है, वो भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, ये कही हुई बातें हैं।
कुछ डाटा उसके सपोर्ट में लोग कहते हैं कि जी इस माह इतने ज़्यादा हो गए, उस 6 माह में हज़ारों या शायद 1 लाख के करीब बता रहे। मैंने इसको आर्गू सिर्फ इतना किया था कि इवन इसको हम क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, दे आर योर फ्यूचर एसेट। जो लोग 90s में उनको ब्रेन ड्रेन के तौर पे इंडिया में लिया गया, आफ्टर 30 years they have converted into brain asset and they have returned back with their capital, with their expertise, और वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के सिलसिले में क्यों हम इनको जो है एक नेगेटिव फिनोमेना के तौर पे देख रहे हैं, ये अर्ज़ मैंने की थी। मैंने कहा तो क्या हुआ, और वो ज़ाहिर है मेरे अल्फाज का चुनाव शायद ठीक नहीं था जिस रवानी में मैं बोल रहा था, और जिन्होंने मुझे ट्रोल किया वो हमारे भाई हैं, और वो हैं भी बड़े भाई, और बड़े भाइयों का जो है ना वैसे बुरा नहीं मनाना चाहिए, कोई नहीं। थैंक यू सो मच।